اس کو زہر نہ دے دیتے یہ بنو امیہ تو وہ ضرور حضرت علی کے اولاد کو خلافت دے دیتا. یہی حقدار ہے، ان کا حق ہے، ان کو دینی چاہیے. پھر فرماتے ہیں سن لو وہ مسئلہ کہ تغلب کو دین بنا دیا کہ جو بیٹھ جائے، یہ بھی طریقہ خلافت کا. وما افسد هذه الامه امرها وزالها ملكا الا جعلوا تحت هؤلاء الجبارين الباغين واجبة شرعا الاطلاق. یہ ٹوٹی کی بات ہے، ان خطبوں سے پہچان لو اور اس کے یہ تڑپو، جہاں بھی کوشش ہو سکتی ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ خلافت اسلامیہ لانی. اس کے بغیر تمہاری نماز روزے میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ ہم کے دن تمہارے منہ پر ماری جائیں. کیا حج اور عمرہ کرتے تھے؟ میرا دین تمہارے ملکوں میں پاؤں کے نیچے روندا گیا اور الماریوں میں بند کر دیا گیا اور تم حج کے لیے آتے تھے. فرماتے ہیں امت کا سارا معاملہ کس شے نے برباد کیا اور کس طرح ان کی سلطنت ضائع ہوئی؟ فرماتے ہیں صرف یہ مسئلہ کہ مولویوں نے بعد میں ڈر کر یہ چیز کہہ دی کہ ان جبارین اور باغیوں کی حکومت ماننا بھی شرعاً واجب ہے. جو بیٹھ جائے نا زبردستی، کہتے ہیں یہ مسئلہ جب سے گڑا گیا امت کی بربادی ہو گئی. اور اس کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے وہ کام کیا جس کی برکت میں پڑھوں گا. امام ابن فرماتے ہیں حسین نہ کہتا مور لگ گئی کہ واقعی یہ اس نے کہہ دیا کہ سب غلط ہو رہا، کرتے رہیں یہ، مگر یہ دین نہیں، یہ جبار نہ ہمارے خلیفہ نہ ان کی. فرماتے ہیں جو انہوں نے مطلق کہہ دیا کہ جو ظالم بیٹھ جائے اس کی اطاعت فرض ہے، وجعل التقلید امرا شرعی، وجعل التغلب امرا شرعی، اور یہ بھی مسئلہ بنا دیا کہ امت چنے کم بایت اہل الاجتہاد من الامر واہل حل وقت الامام الحق، کہ نیک خلیفے کو جیسے نیک لوگ چنتے جس طرح وہ ہے اس طرح ہی زبردستی بیٹھنے والا بھی صحیح خلیفہ. کہتا جب سے یہ مسئلہ بنا فقہا محدثین نے کتابوں میں لکھا حکومتوں کی بس چاندی ہو، مزے کر رہے ہوں، کہتے ہیں ہاں مولوی حضرات آؤ، علماء اور مشائخ کانفرنس ہو رہی ہے، کھانے پکے کھاؤ، میزوں پر گر پکتے ہیں یہ ملا. آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کھانے پر ہی جبر پڑھتے، دین بیچتے ہیں نا. تو فرماتے ہیں جب سے یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگ چنے یا زبردستی بنے، یہ شرعی ہے کام. تو فرماتے ہیں اس سے زیادہ بربادی پھر دین کی کیا ہونی. اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس لیے ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کو بنانا اس کو بھی اس کی طرح سمجھ لیا، وہ بنایا نہیں، پھر جیسے ہوتی تجویز بنا لیا سب صحابہ کو کہ میں اس کو پسند کرتے ہو، لوگوں نے مرضی سے کہا پسند. بعد میں سارا مجمع اکٹھا کیا کہ میری نظر میں اچھا کوئی ان کا رشتہ دار تھا، کوئی بھائی تھا، بھتیجا. اس کی مثال دے کر ظالم یزید ورد یزید الفاسق الفاجر بالرغم من انوف المسلمین، مسلمانوں کی ناک رگڑ میں ان کو خاک میں ملا دیا، ڈنڈے کے زور سے ان کو دبایا اور اپنے فاسق فاجر بیٹے کے لیے خلیفہ بنا لیا. تو یہ ساری بحث میں تھوڑا تھوڑا ہم پڑھتا ہوں. معاویۃ الذی سنّ سنت التغلب بالسیئۃ فی الاسلام علی الخضوع. سن لو محدث کیا کہتا، معاویہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام نے اس برے طریقے کا آغاز کیا کہ ڈنڈے سے حکمرانی کرو اور لوگوں کو جھکا لو. اخذ معاویۃ البیعۃ لابن الفاسق یزید بالقوۃ والرشوہ. میرا پچھلا خطبہ سنا کہ رشوت سے اور طاقت سے مرا. ایک آدمی اپنی مرضی سے بیعت نہیں کر رہا تھا. اور امام ابن کثیر لکھنے البدایہ میں کہ خدا کی قسم اگر لوگوں کے دل چیر کر دیکھے جاتے سارے حسین ابن علی کے ساتھ. اس کو جانتے تھے یہ رسول اللہ کا بچہ جنت، پوری امت اس سے محبت کرتی تھی، مگر دولت یزیدیہ اس کے مخالف کیونکہ حکومت خلاف تھی، لوگ ڈر رہے. فرزدق نے یہی بات کہی شاعر نے جب مکہ سے باہر حضرت امام حسین کی ملاقات ہوئی، پوچھا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا دل تمہارے ساتھ ہیں، تلواروں ظالموں کے ساتھ ہو. یہ حال ہوتا پبلک کا، میرا تمہارا بھی ہے کہ آ جائے کوئی پولیس مین ہم یہ ہاں ٹھیک ہے. یہ بے ایمان بنا دیا، ہم کو منافق بنا دیا، دل میں لعنت بیچتے ہیں، زبان سے تعریف کر. تو فرمایا یہ کام جو کیا بالقوت والرشوہ، طاقت اور رشوت کے ساتھ. ولم یلقا معاویہ مقارنہ تذکر بالقول بالفعل لا فی الحجاز. اگر تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی جو قابل ذکر ہے تو صرف حجاز میں. مکہ اور مدینے میں جو صحابہ چوٹی کے ان کے بیٹے تھے انہوں نے مخالفت کی، باقی تو سارا ملک چپ ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے لوگ. ثم حج معاویہ علیہ وطع علی بیعت یزید فی الحجاز. پھر مدینے کا بھی روک کیا کہ باقی ملک کو میں نے ڈنڈے سے سیدھے کر لیا، مکے کی خبر کی لوں گا. فکلم کبار الحق والعدل ابناء ابی بکر عمر الزبیر. ان سے بات کی کہ تم بھی خلیفہ مانو، ابو بکر کے بیٹے سے، زبیر سے، حضرت امام حسین سے. فخالفوا، انہوں نے کہا کوئی عقل کی بات کر، کیا خلیفہ مانے؟ یا رسول اللہ کی طرح چھوڑ جا کے امت چنے گی، یا ابو بکر کی طرح کر کے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی نیک آدمی کو بنا، یا کمیٹی بنا دے حضرت عثمان. نہیں، کوئی بات نہیں منظور، بس اس کو منواؤں گا. فخالفوا وحددوا ان لم يرد شورى المسلمین. کہا اگر شورا نہ ہوئی ہم نہیں مانیں گے.
ولاکن صاعد المنبر وزان من سامعوا واتاؤ وبایو یزید وحدد من یکذب من برکت. اب دین پر آخری چھری ممبر پر چڑھ گیا، ان کی صاف باتوں کے بعد ان چاروں کو بٹھا لیا اور جلاد کھڑے کر دیے دو دو کہ تلواریں پکڑو، اور کہا اگر یہ زبان کھولنے لگیں تو انتظار نہ کرنا کہ یہ مجھے ٹھیک کہتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ نہ دیکھنا اس سے بات بگڑ جائے، بس زبان ہلتی دیکھو ڈبنے بات. کیا رہے یہ چوٹی کے صحابہ نیچے بیٹھے ممبر پر، اور وہاں اعلان کر دیا کہ ساری امت کے سردار یہ لوگ ہیں، انہوں نے بیعت کر لی اور یزید کی اطاعت کر لی، سراسر جھوٹ مسجد حرام میں. ہاں تو یہ کیا ہو رہا تھا کہ جو میری تکذیب کرے گا، اگر ان میں سے کسی نے کہا نہیں سر اڑاتا. تو فرماتے ہیں یہ ہے وہ ظالمانہ بیعت جس پر آخری فقرہ سن لو، وَإِنَّمَا سَيَّةُ الْمَوِيِّينَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ مَا سَنُّوا فِي قَاعِدَةٍ حُکُومِیَّہ. حکومت الاسلام وہ گناہ جو کا معاف نہیں ہو سکتا، اور میں نہیں کروں گا میری گردن اڑ جائے. میں یزید کی شراب کو کوئی برا نہیں جانتا، اس کی نماز چھوڑنے کو کوئی برا نہیں جانتا، یہ سارے کام لوگوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، کمزوریاں. صحابہ کرام میں سے کئی نے شراب پی لی، کوڑے لگے، ایسی باتیں. یہ قاعدہ اسلام کا جو تبدیل ہو گیا اس کو نہیں معاف کیا جا سکتا. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سَيَّةُ الْمَوِيِّينَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ، ان کا وہ گناہ جو امت معاف نہیں کر سکتی. اگر رائی علم ہے ان کے پاس، مَا سَنُّوا فِي قَاعِدَةِ حکومت الاسلام، جو حکومت اسلامیہ کا انہوں نے قانون بدل دیا، بنیاد ہی بدل گئی، عمارت ٹیڑھی ہوگی. فَهِيَ انتخابیۃ شورا فی الاختیار من الحل والعقد. خلافت اسلامیہ کا قاعدہ کیا تھا کہ چنیں گے لوگ مشورے سے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی پروپگنڈا نہیں، کوئی پھرے نہیں، بلکہ یقین جانو یہ امیدوار جو بنتے ہیں لوگ ممبری کے لیے، یہ بھی اسلام میں جرم. اللہ کے رسول نے کہا جو عہدہ چاہتا ہے وہ ناقابل ہے، وہ اسی لیے انکوالیفائڈ ہے، وہ کوئی اس کو عہدہ نہیں تم دے سکتے، وہ لالچی ہے. مگر یہاں باقاعدہ کنویسنگ ہوتی ہے، لوگ گھومتے ہیں، اپنے احسان چاہتے ہیں، بے ایمانی سے وہ آگے چلے جاتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر لوگ لوٹتے ہیں. یہ نہیں کوئی جمہوریت نہ اسلام، وہ انتخاب طریقہ کیا تھا اسلام کا، انتخابیہ شورا فی اہل الاختیار من الحل وقد نسخوها بالقاعدۃ الحادثہ. اس کو بدل کس میں دیا؟ پہلے تھا کہ نیک کو چنیں گے لوگ، اب کہا نہیں، چننے کا سوال ہی نہ، نیک کا مسئلہ ہے. القوت تغلب الحق، مائٹ از رائٹ، جس کی طاقت ہے وہ حق پر. تم نہیں سوچ سکتے یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، ولی ہے یا بدماش ہے، وہ آ گیا. تو فرمایا اب یہ قاعدہ بن گیا جو 600 سال چلتا رہا بنو عباس میں بھی، کہ القوت تغلب الحق، کہ طاقت حق پر غالب ہے. حق نہ حق کی باتیں نہیں، نہ چننے کی باتیں، جو طاقتور ہو گیا. فہم الذین ہدموها، یہی ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کے قاعدے کو تباہ کر دیا. وتبعهم من بعدهم فیما فیہا، اور بعد میں آنے والے ظالم اسی طرح چلتے رہے 600 سال. ہم کہتے ہیں خلافت یہ بات ہے، کون سی خلافت تھی؟ وہ خود رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق ظالمانہ حکومت، وہ اگر ختم ہو گئی کوئی رونا نہیں چاہیے. اور اگر یہ عبدالحمید کی حکومت بھی ختم ہوئی، یہ جو بیوقوف لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھے وہ ضلع سے باہر وہ ہوتے. عبدالحمید کیا کرتا تھا؟ عورتوں سے بدماشیاں کرتے تھے سارے. مصطفیٰ کمال بھی ظالم ہے، مگر خلیفے کا کیا کردار؟ کتابیں پڑھ کر دیکھو، یہ بدماش تھے سارے لوگ. محلوں میں عورتیں تھیں، یہودیاں عورتیں تھیں، ان کے حسن و جمال سے لگتے ہیں. یہ ہے وہ اسلامی خلافت. ہم جس خلافت کے لیے روتے ہیں وہ شیخین کی خلافت. اللہ گواہ ہم نہیں کسی مسلمان حکمران کو ڈھونڈتے کہ صرف مسلمان آ جائیں، بے شک وہ بدماشیاں. لعنت ہے مسلمانوں کی ایسی آزادی پر، اس سے وہ اب انگریز کی غلامی بہتر ہے کہ اتنی بدماشی نہیں ہوتی تھی. آزادی کیوں قائد اعظم نے مانگی تھی؟ کہ یہاں ہم اسلام کا تجربہ کریں. اگر اسلام کا تجربہ نہیں کرنا، اگر دین کی فضا راسنا کسی ملک کو ہے، ہم کسی ملک کے پجاری ہیں، ہم ہندوؤں کی طرح کسی دھرتی کو مانتے. لعنت پہ جو ایسے ملکوں پر جہاں اسلام نہیں آتا، اور جہاں اسلام ہوگا ایک چپا بر بھی ہمارے لیے وہ دار اسلام، مسجد سے پاک، اس کی حفاظت کے لیے مریں گے، جانے دیں گے بچے کو. مگر بدماشوں کو شرابیں پینے کے لیے، زنا کرنے کے لیے ہمیں علاقے دے کر دیتے رہے، کوئی جہاد نہیں، نہ لوگوں کے بچے مرواؤ. اور تم جانتے ہو کہ سارا جو ہے جہاد انہی کی مدد سے ہو رہا ہے. کوئی تمہارا جہاد نہیں، نہ تم آزاد ہو. ہم جانتے ہیں اندر کو کہ تمہیں فوج ہی بھیجتی ہے، اور اسی وقت رک جاتے جب روکتے. کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگ؟ بڑی بڑی داڑیاں رکھی اور کہتے ہیں ہم اسلام پھیلا رہے ہیں. نہیں، اندر گھس کر دیکھو کہ سارے ان کے ایجنٹ، ان کے، اور ظاہر میں بیان دیتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں ایسا، تاکہ لوگ بیوقوف بنے رہے کہ یہ حکومت خلاف ہوتے. اگر حکومت کے خلاف یہ صحیح معنوں میں ہوتے، اگلے دن اندر ہوتے، اندر نہیں ہوتے. اور جب اندر رہے، اسلام آباد میں مہمان تھے، اور سارے جا کر ملتے تھے ان کی جماعتوں کے لوگ، مشورے لیتے، کچھ نہیں، لوگوں کو فریب دیتے. تو یہ دین نہیں. اب ایک آدھا حوالہ اور پڑھ دوں. یہ ہے میرے پاس امانی الرہبار فی شرح معانی الآثار.
مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابن الشیخ المحترم مولانا محمد الیاس، یہاں بہت سارے لوگ تبلیغی جماعت کے بھی. اب جانتے ہیں کہ جماعت تبلیغی کس نے بنائی تھی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ، بہت ولی تھے، ان کے بچے تھے مولانا محمد یوسف، بعد میں وہ امیر رہے ہیں. تو ان کی یہ کتاب ہے، اس کی یہ 4تھی جلد ہے، وطر کا بیان، اس میں بحث ہو رہی ہے 252 صفحہ. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یار بیعت کسی نے نہیں کی تھی، ڈنڈا تھا، لوگ بیچارے گنگے کر دیے گئے، کہتے نہیں تم آپ بناتے ہو، یہ ہے مولانا محمد یوسف. فرماتے ہیں تم یزید کو روتے ہو، اس کے باپ کی بیعت بھی کسی نے خوش ہو کر نہیں کی، کسی صحابی نے خوش ہو کر نہیں. تقیہ تھا، جانے بیچارے تقیہ گاڑی نہیں، کہتے ہیں شیعہ تقیہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہر محدث نے کیا. ایسا وقت آیا کہ ڈنڈے چلے، سارے مان گئے، ہر کوئی مار کھا سکتا. قرآن نے کہہ دیا سورہ نحل میں کہ اگر وقت برا آ جائے تو کافروں کو خوش کرنے کے لیے کلمہ کفر کہہ دو. سارے بلال نہیں بن سکتے. اس لیے یہ تقیہ بالکل دین کی ایک ضرورت ہے. امام بخاری لکھتے ہیں صحیح میں کہ تقیہ قیامت تک جائز ہے. مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا گیا کہ اگر مشکل بن جائے تمہارے بس میں کچھ نہیں، صرف جان ہی دینی، چپ ہو. تو یہ لکھتے ہیں بھائی واما ما كتب على بعض الناس ان هذا التاويل تاويل التهاوي رقيق ويدل على رسبية اذن ولا ذلك من تاويل المفسرين فمردود. تو لوگوں نے اہل حدیثوں نے کہا کہ یہ تہاوی جو کہتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ امیر معاویہ نے ایک وطر پڑھا اور حضرت ابن عباس نے کہا اس نے ٹھیک کیا بخاری میں، تو اس بیچارے نے کہا ابن عباس نے تقیہ کے طور پر کہہ دیا، ورنہ ابن عباس 3 وطر کے قائل تھے. تو اہل حدیث عالم نے کہا نہیں یہ بہت غلط تعویل ہے، صحابہ تقیہ کر سکتے؟ فرماتے ہیں عقل کر، کیوں نہیں کر سکتے؟ بیانہ تعویل بالتقیہ تو لیسا مستبد، بشروں سے تقیہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کمزور ہوتے ہیں لوگ سارے. ولا رقیق، نہ اس میں کوئی دین میں خرابی ہے، ولا فی عصبیہ، اور نہ اس میں کوئی فین تقیت بالمان الجرادہ تعویل ایسا بحرام مطلق. جو معنی امام طحاوی نے تقیہ کر لیا وہ حرام نہیں ہے دین میں، بل جائزۃ فی بعض الاحوال، بلکہ کئی موقع پر جائز ہوتا کہ جان بچاؤ. اور کئی موقع پر صحابہ نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جو باتیں کی وہ نہیں ایسی، جان بچائی کہ میری بہن اور یہ. تو فرماتے ہیں اولم یعلم ھذا المعترض، کیا اس معترض کو اعتراض کرنے والے کو پتہ نہیں چلا بن ابن عباس من خواص اصحاب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابن عباس حضرت علی کے خاص اصحاب میں سے تھا. من الذین کانوا ینکرون علی معاویہ رضی اللہ عنہ اشد الانکار ویبغضونہ، یہ وہ اصحاب تھے حضرت علی کے، حکومت رہی یا نہیں رہی، میرے معاویہ کو بہت غلط جانتے تھے اور اس سے بغض رکھتے تھے. ویقاتلون فی حیات علی، اور حضرت علی کی زندگی میں اس سے جنگیں لڑتے رہتے. ثم بایعوا بعد التقیہ، ہاں سن لو، بعد میں جو اس کی بیعت کی ہے وہ تقیہ کی طرف، تخت پر بیٹھ گیا، حسن کے امیروں کو رشوت دے دی، انہوں نے باقاعدہ لے کر بھیج دیا میرے ماں، اور یہ کل رات بیان کیا، بڑے عالم نے مانا کہ واقعی حضرت حسن کے امیر جو تھے خرید لیے گئے تھے، انہوں نے لکھ دیا تھا میرے معاویہ کہ ہم اس کو گرفتار کرا دیں گے، حسن کو لے آ رہا ہے پکڑا دیں. حضرت حسن کو وہ خط مل گئے، آپ نے فرمایا کیوں مروانا چاہتے، جب تم جانو اور تمہارا یہ امیر جانو، میں جو تھوڑے بہت بچے بچ گئے ان کو مدینہ لے کر چلا جاتا. اور ساری عمر اپنے باپ پر لعنت سنتا رہا ممبر رسول پر. حضرت حسن بیچارہ کیا کرتا؟ تو فرماتے ہیں ثم بایعوا بعد التقیہ، بعد میں ان بیچاروں نے اگر معاویہ کی بیعت کی ہے تقیہ، غالباً ورزم بے نادرا، زیادہ ڈر کے وجہ سے، کچھ راضی بھی ہوں گے. وقضا بایع ابنہ یزید من بعد کذالک، اسی طرح اس کے بیٹے یزید کی بھی جو بیعت کی ہے اسی طرح ہوئی. ڈنڈا، اور اب بھی ڈنڈا آئے گا، میرے جیسے آپ جیسے سب تقیہ ہی کریں گے، جان چھڑائیں گے. یہ تو حسین ہی تھا جو بچوں کو لے کر چلا گیا، موت نظر آتی تھی، بتاتا کیا ہے کہ کل ما ہم مناظر. یہ پہلو ہے جو کبھی بیان ہوگا انشاءاللہ. امام حسین نے اور کوئی بات نہیں کی کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، وعدے، یہ سب جھوٹی باتیں لوگ کر رہے ہیں. جب لوگوں نے بتایا لوگ بدل گئے، فلاں ہو گیا، ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ اپنی تقدیر میں جو فیصلہ کر چکا ہوگا. میری چونکہ شہادت لکھی جا چکی ہے، میرے نانا کو اللہ نے بتا دیا تھا، یہ ہو کر رہے گا. مجھے یہ خبریں کیا گھبرا سکتی، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا. میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنی جان کو بھی. اور یہ فساد ائمتنا، اور جو اس امت کے حکمران بگڑ گئے، اس بارے میں میری فریاد اللہ تھی. میں اپنا کام کروں گا، میں اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی پانی مانگتا مر گیا، نہیں دیا. بیٹا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام بری ہے ثواب. یہ بھی نہیں شرمائی کہ حسین باغی ہوگا، یہ بچہ تو باغی نہیں، 3 دن سے بیچارہ بلک رہا، نہیں پانی دیا. اس لیے امام نے فرمایا جو ہونے والا نا وہ مجھے پتا، کوئی بات نہیں، مسلم مارا گیا، لوگ پھر گئے، اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا وہ ہو جائے گا. اور میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، میں اس کو سمجھ کر نکلا ہوں، اس لیے مجھے اس پر کوئی گرا نہیں.
کیسے سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی ساتھی شہید ہو جاتا تھا خیمے کے پیچھے چلے جاتے تھے، گھوڑے سے اتر کر زمین پر سر رکھ دیتے تھے، رضم بے قضائے کا یا اللہ جو تو فیصلہ کر رہا میں اس پر راضی، خوش ہوں جو ہو رہا۔ اس حسین کو سمجھنے کے لیے تم جھوٹی باتیں کرتے ہو، ممبروں پر بیٹھ جاتے ہو اور ان خبیث حکمرانوں کی حمایت کرتے ہو جن کے اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کو برباد کریں۔ کتاب الفتن میں نکالیں کہ سب سے پہلے میری حکومت کو اس امت کو برباد کریں وہ قریش کے نوجوان ہوں گے، اکبرہم یزید بن معاویہ۔ دیکھ لیں کوئی شرح اگر اس کے خلاف ہوئی، مجھے پہلا دعایا نامراد وہ یہ ٹھوکرا تھا۔ خدا کے لیے ڈرو، حدیث کی کتابیں پڑھو، شرح پڑھو، کن کی باتیں تم کرتے؟ کوئی کسی کے ذاتی کردار کی بات نہیں ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں۔ میں کبھی نہیں چھیڑتا کہ شراب پیتا، کچھ بھی نہیں ہے بات۔ شراب اگر کوئی پیتا اللہ اسے معاف کرے، یہ اس کا ذاتی ہے، مگر امت کو نہ برباد کرے، خلافت کو نہ برباد کرے، عدل و انصاف کو برباد نہ کرے، عدالتوں کو نہ خریدے، لوگوں کی زبانیں بند نہ کرے۔ آزادی ہونی چاہیے، یہ اگر ختم ہو جاتی ہے وہ ولی بھی ہوگا تو شیطان ہوگا، ہم نہیں اس کو مانیں گے، نہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ۔ ایک آدھ بات اور، یہ کتاب کون سی؟ احکام القرآن، امام ابوبکر جساس کی، حنفی عالم، 3 جلدوں میں ابوالحسن کرخی کے شاگرد اور فقہ حنفیہ کے مجتہد۔ جا کر اپنے اپنے تنظیموں کے صدروں سے کہو کہ حدیث کی کتاب میں فقہ کی پڑھو، تم تقیہ کروتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہلی جلد، اور اس پر لکھتے ہیں امام ابوبکر جساس 71۔ یہی حوالے، نماز پیچھے پڑھتے تھے، جہاد ان کے ساتھ کرتے تھے، وظیفے لیتے تھے۔ بھئی اس سے کیسے نکل آیا کہ ان کو نیک سمجھتے؟ تمہاری کھوپڑی میں کیسے فیصلہ کر رہی ہے کہ نماز پڑھتے تو اچھا جانتے؟ اس سے تو یہ پتہ چلا جیسے شوکانی نے کہا کہ امت کا اجماع ہو گیا کہ فاسق بھی حکمران ہو بنو امیہ جیسے تو پڑھو، شرابیں بھی پئیں تو پڑھو۔ جان چھوٹ گئی ہماری، نماز پڑھتے رہو تمہاری ٹھیک ہے، وہ ظالم بھگتے رہے۔ ہاں اگر وہ جہاد کر رہے ہیں، امام بخاری فرماتے ہو ظالم بھی ہے جہاد کر، اس کو ثواب ملے نہ ملے تم کو تو ملے۔ دین کے کام نہیں ٹھپ ہونے، بیت المال ہے وہ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، رشوت کر رہے ہیں، مگر صحابہ نے کہا دے دو ان کو ظالم، تم بری ہو جاؤ۔ جہاد کے بارے میں یہ کہا ساتھ کرو، حج کے بارے کرنا، امیر حج بنتا رہا۔ بھائی دیکھ رہا امیر حج بن کر حجاج آیا تھی، اور اس پر کیا لکھتے ہیں ابن حجر کہ اس سے پتہ چلا کہ ابن عمر جیسے اس کے پیچھے نماز پڑھتے کہ ظالم بھی جو ہے وہ حج کرائے، ہمیں کیا، ہم تو اللہ کے لیے کریں۔ یعنی ساری دلیلیں غلط، عقل کی کمی، وہ ظالموں کو برداشت کرنا مجبوری کا ہوتا۔ تو فرماتے ہیں سن لو، وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرَ وَالشَّعْبِي وَسَائِرُ التَّابِعِينَ يَأْخُذُونَ أَرْزَاقَهُم مِّنْ أَيْدِي هَٰذَا الظَّلَمَ، کہ یہ سارے تابعین کے سردار جو ہیں ظالموں کے ہاتھ سے لیتے تھے وظیفے۔ لا لا انہم کانوا یتولون، جو خبیث یہ کہے گا کہ ان کو وہ اپنے حاکم مانتے تھے، محبت کا، بالکل بے ایمان ہے۔ ولا یرون امامتہم، نہ وہ ان کی حکومت مانتے تھے۔ وانما کانوا یاخذون علی ان حقوق لهم فی ایدیکم فجرا، وہ کیوں لیتے تھے کہ تم بھی یاد رکھو ظالم حکومت سے میں نے وظیفہ نہیں لینا، بھوکے مرتے رہو پھر۔ اور تم یہ سمجھو کہ تمہاری پگڑی چور لے گیا اور اگر وہ آ رہی تو تم صرف یہ چور کا ہاتھ چلا گیا۔ بھائی تمہاری شاید مل رہی ہے، ظالم سے مل رہی تو ظالم بھگتے گا، آپ کا تو اپنا حق۔ فرماتے ہیں وہ اس لیے لیتے تھے کہ یہ بیت المال میں ہمارے حقوق ہیں، نہ لیں گے تو بھوکے مریں گے۔ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِ مُوَالَاةٍ وَقَدْ ضَرَبَ الْحَجَّاجُ بِالسَّيْفِ، وہ کہتا ہے کس طرح تم سمجھتے ہو کہ اس کو خلیفہ نیک سمجھتے؟ تم دیکھتے نہیں کہ پھر یہی صحابہ اور تابعین فقہا اٹھے حجاج کے مقابلے میں۔ یہ واقعہ جماجم کا پڑھنا ہے، اس وقت جتنے قاری تھے حسین کی برکت سے سب میدان میں آ گئے، ایسا سبق پڑھا گیا۔ قراء ٹھیک ہے وہ مارے گئے بے شک، مگر انہوں نے جانے دی وہ سب آ گئے، ساری مسجدوں سے نکلا ہے کہ تم کہتے ہیں وہ پھر آئے نہیں مقابلے وظیفے لینے والے۔ خرج علیہ من القرآن 4000 رجل، 4000 قاری قرآن کا جو چوٹی کے تابعین وہ اس کے سامنے آئے۔ ہم خیار التابعین فقہاء، وہ سارے تابعین میں سے نیک لوگ تھے اور فقیہ تھے۔ فقاتلوا مع عبد الرحمن بن محمد بن اشد بالاحواز ثم بالبصرہ ثم بدیر الجماعت من ناحیۃ الفرات بقرب الکوفہ، کئی جگہوں پر ان کی جنگیں ہوئیں۔ وہم خالعون لعبد الملک بن مروان، وہ عبد الملک بن مروان کی بیعت بھی انہوں نے توڑ دی۔ لاعنون لہم، ان پر لعنت کرتے تھے۔ متبرعون من، ان پر تبرع کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں وظیفے لیتے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا، لعنت کرتے تھے، تبرع، وہ اپنا حق لیتے تھے، وہ احسان نہیں تھا ان کا، بیت المال میں اپنا لے۔ وَكَذَلِكَ كَانَ سَبِيلُ مَنْ قَبْلَ مَا معاویہ، سن لو اتنا بڑا فقیہ حنفی مسلک کا جس نے احکام القرآن لکھی کہ قرآن سے ثابت کیا جائے مسائل کو، کہتا اس سے پہلے جو معاویہ کے ساتھ کرتے تھے وہی یہی معاملہ تھا، کوئی اس کو خلیفہ نہیں مانتا تھا، نہ اس سے محبت کرتا تھا۔ ہین تغلب علی الامر بعد قتل علی علیہ السلام، جب علی علیہ السلام کے قتل کے بعد وہ زبردستی بیٹھ گیا، کیا کرتے لوگ؟ نمازیں چھوڑ دیتے، حج چھوڑ دیتے۔
وقد کان الحسن والحسین یافظان العطا وکذالک من کان فی ذلک اثر من الصحابہ وہم غیر مطلعین. یہ حوالہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ فیض عالم اور اس کے گرو جو تھے نا ان کے بعد یہی نماز پڑھتے وظیفے لیتے. بھائی حقیقت تو معلوم کرو. جواہر السلاطین کے باب پڑھو کہ ظالم بادشاہوں سے لینا چاہیے وظیفے کی نہیں, اس سے وہ نیک ہو جاتا. تو فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین بھی